يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 سے 58 تک پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد صرف تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب زینا مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے، لہم ان کے لیے، زینا یزین تزیین ہوتا ہے خوبصورت بنا دینا، اور جب مزین کر دیے خوبصورت بنا دیے، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور اس نے کہا، یہ قالا جو ہے یہ شیطان نے کہا۔ قالا میں یہ تو نہیں پتہ چلتا کس نے کہا ہے، اگر اللہ نے فرمایا ہو تو ہم کیا دیتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا جس کی بھی بات ہو رہی ہو اس کے اندر ہی، کیونکہ یہ ماضی ہے نا، قالا اس نے کہا، اس کے اندر ہی فاعل موجود ہے، اور جو بھی فاعل ہوتا ہے ہم اس کا نام دے دیتے ہیں، اور یہاں پہ شیطان نے کہا، اس کا مضارع ہوتا ہے یقول اور مصدر قول۔ شیطان نے کیا کہا، لا غالبہ نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم اليوم تم پر آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جارن حمایتی ہوں، لکم تمہارے لیے۔ فلما پھر جب، تراءت الفئتان ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراءت دیکھ لیا، تراء یا تراء ترائیون اس کا مطلب ہوتا ہے روبرو ہونا، آمنا سامنا ہونا، ایک دوسرے کو دیکھ لینا، یعنی میدان جنگ میں دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ مؤنث ہے، تراءت آیا ہے، ورنہ اس کا مذکر ہوتا ہے تراء، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث، تراءت دیکھ لیا، فئتان دونوں جماعتوں نے، فئتن کا مثنیٰ ہے، فئتان دونوں جماعتوں نے دیکھ لیا، ناکسا تو وہ واپس پلٹا، وہ کون؟ شیطان۔ ناکسا ینقص نقصن ہوتا ہے پلٹنا، پسپا ہونا، پسپائی اختیار کرنا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، یہ بھی مثنیٰ ہے، اپنی ایڑیوں پر ہی اپنی۔ وقال اور کہا، انی بے شک میں، بری ہوں، بیزار ہوں، منکم تم سے، انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، رآ یرا رؤیتن ہوتا ہے دیکھنا، پیچھے کیا تھا، تراء یا تراء ترائیون وہ تھا سامنے آنا، سامنے ہونا، روبرو ہونا، اور یہ ہے دیکھنا۔ انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما جو لا ترون نہیں تم دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ تعالی، شدید العقاب بہت سخت عذاب والا ہے۔ اذ یقولو جب کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم کہ ان کے دلوں میں، مرض بیماری تھی، غرہ دھوکہ دیا ہے، غرہ یا غرور دھوکہ دینا، غرہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب، دھوکہ دیا ہے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو بھروسہ کرے اور جو کوئی توکل کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم
نہایت غالب بہت حکمت والا ہے. ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ جب یتوفی الذین، فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو یا جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور کیا کہتے ہیں، چکھو، اور چکھو، ذاق یذوق ذوق چکھنا، اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، قدم یقدم تقدیم آگے بھیجنا، ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ ظلم کرنے والا بندوں پر. کَدَأْبِ آلِ فرعون جیسے حال ہوا تھا آل فرعون کا. دأبی کا مطلب ہوتا ہے حالت، جیسی کی حالت ہوئی، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے انکار کیا، بیایات اللہ اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قوی نہایت قوی طاقتور، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا. ذالک یہ، بین اللہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی، لم یکو نہیں ہے، مغیرن بدلنے والا، تبدیل کرنے والا. اسم الفاعل ہے غیر یغیر، تغییر مصدر سے اسم الفاعل مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو اسے، ہا کی ضمیر کس کے لیے، نعمت کے لیے، جو نعمت اس نے انعام کی ہو، انعم ینعم انعام انعام کرنا، جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل دیں، وہ تبدیل کر دیں، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کدأب آل فرعون جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا تھا، کذب یکذب تکذیب جھٹلانا، بیآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، اہلک یہلک اہلاکن، اہلکا اہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَكُلٌّ اور وہ سب کے سب، کانوا تھے، ظالمین ظلم کرنے والے. ان شر الدواب بے شک بدترین جانور، برے جانداروں میں سے سب سے برے کون ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے، الذین جنہوں نے، جن سے یعنی وہ لوگ کے، آہدتا آپ نے عہد لیا ہے، آہد یعاہد معاہدہ معاہدہ کرنا، آہدہ یعاہد معاہدتن معاہدہ کرنا، جن لوگوں سے آہدتا معاہدہ کیا ہے آپ نے، یہ فعل ماضی ہے، حاضر کا صیغہ ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہے، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، نقض ینقض نقض توڑ دینا، وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، نقض عہد اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے،
عہد توڑنا، فی کل مرۃ ہر بار، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، فَإِمَّا پھر اگر تَثْقَفَنَّهُمْ ضرور تم پاؤ انہیں، ثقیفہ یثقف، ثقف ہوتا ہے پانا، پھر اگر آپ پائیں ان کو فی الحربی جنگ میں، فشرد تو بھگا دیں یا ان کو سزا دیں، شرد یشرد تشرید، سزا دینا ایسی سزا کے یاد رکھیں لوگ، بہم ان کے ذریعے، بامین ان کے ذریعے، ہم ان کو، من جو کوئی، خلفہم ان کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیچھے رہ جانے والے جو ہے نا وہ عبرت پکڑیں، لعلہم شاید کہ وہ، تاکہ وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑیں، اذ ذکر، یذکر، یہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اذ ذکرن، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ایک تو ہوتا ہے نا تذکر یا تذکر تذکرن، وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے، یہ میننگ ایک ہی ہے لیکن لفظ اس کا دوسرا ہے، یہ ہے یذکرون، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے یتذکرون، تو اس کا ماضی ہوتا ہے اذ ذکر، مضارع یذکر، اور اس کا مصدر اذ ذکرن، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، وَإِمَّا اور اگر، تخافن آپ ڈریں، خافا یخاف خوفن سے ہی، تخاف آپ ڈریں، آگے نون ثقیلہ تاکید کے لیے، آپ واقعتاً ڈریں، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت سے، کسی قوم کی طرف سے آپ کو خیانت کا اندیشہ ہو، بدعہدی کا اندیشہ ہو، تو آپ کیا کریں، فم بز تو آپ پھینک دیں، نبذ ینبذ نبذ پھینک دینا، تو آپ پھینک دیں، الیہم ان کی طرف، علی سواء برابری پر، مساوی طور پر، یعنی کیا پھینک دیں، وہ جو عہد کیا ہوا ہے، جو معاہدہ ہے، جو یہودیوں سے ایک میثاق مدینہ ہے، اگر ان کی طرف سے بدعہدی کا اندیشہ ہے، خیانت کا اندیشہ ہے، تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ بس ہم نے بھی اس کو ختم کر دیا، برابری پر، مساوی طور پر، کیوں، ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں۔ اب دیکھتے ہیں جی ان کی وضاحت کیا ہے، کہ ان میں کیا بتایا گیا ہے ان آیات میں، وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، یہ جنگ بدر کے لیے جب کفار کا لشکر مکہ سے نکل رہا تھا، تو ان کو اندیشہ تھا کہ جو ان کے حریف قبائل ہیں کہیں بعد میں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو شیطان ایک اسی قبیلے کے کسی سردار کی شکل میں ان کے پاس آیا اور آ کے ان کو خوش فہمی میں مبتلا کیا، متکبرانہ خیالات مزید ان کے بھڑکائے، اور انہیں کہا کہ تمہارا یہ جو لشکر ہے اتنا بڑا اور یہ غیر معمولی جو صورتحال ہے، عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا لشکر کسی نے تیار کیا ہو، یہ تمہارا ساز و سامان، یہ اسلحہ جو ہے، کس میں ہمت ہے کہ آج اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکے، آج تو تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، یہ شیطان نے ان کو بہکایا، مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی آج تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، وانی جار لکم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ پھر کیا ہوا، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے، یعنی جب میدان بدر میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی اور شیطان نے بھی دیکھ لیا کہ فرشتوں کے جھنڈ اتر رہے ہیں، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا، ناقص علی عقبیہ، وقالا کہنے لگا، انی بری منکم میں تم سے لا تعلق ہوں، بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، فلما تراءت الفئتان نخس علی عقبیہ وقال انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بات دیکھیں شیطان کی، شیطان بات کر رہا ہے،
اور اگلی جو بات ہے واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا قول ہو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان نے کہا ہو کہ واللہ شدید العقاب اذ یقول المنافقون. اچھا، اب پچھلی بات جو تھی وہ تو تھی کہ مکہ سے جو فوج نکل رہی ہے وہ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں، کس طرح سے شیطان ان کو آ کے مزید ہلا شیری دے رہا ہے کہ بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اور ان کو تکبر پر آمادہ کر رہا ہے. اور یہ جو آیات ہیں یہ دوسری طرف کی ہیں. کیا مدینہ میں جو کیا نقشہ تھا، ٹھیک ہے، اس لشکر کی، مکہ کے لشکر کی کیفیت تو ہم نے دیکھ لی، اور ان کے متکبرانہ خیالات اور شیطان کا ان کی پیٹھ ٹھونکنا، پھر عین وقت پہ بھاگ کھڑے ہونا بھی، یہ سارا تو پچھلی آیات میں تھا. اب ان آیات میں جو مدینہ کے حالات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر نکلے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین نے کیا کیا باتیں کی. وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کا تو دماغ پھر گیا ہے جو قریش کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے چل پڑے ہیں. وہ تو پہلے ہی کہتے تھے سفہاء کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، مگر اب تو واقعی ثابت ہو گیا کہ ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم. انہیں کیا پتا کہ جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا. وَلَوْ تَرَىٰ، اب وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو، کافروں کو فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بدر میں جو مارے گئے 70 کافر، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عام کافروں کی بھی بات ہے. ویسے تو ہر آیت کا ایک مخصوص پہلو بھی ہوتا ہے اور ایک عام پہلو بھی ہوتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کا یہ منظر ہوگا جب، لیکن یا توفا کی بات ہے نا کہ جب فوت کرتے ہیں. کاش کہ آپ دیکھیں جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانیں تو ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا مزہ، فذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم. یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اعمال کیے تھے، جو کچھ آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے بندوں پر، اللہ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتا. اللہ بندوں کو سزا اسی چیز کی دیتا ہے جو اعمال اس نے کیے ہوں. تو وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جو کچھ تم نے اعمال کیے، جو کچھ تم نے آگے بھیجا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اللہ ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. قضا بیاد فرعون، ان کا وہی حال ہوا جیسا کہ آل فرعون کا معاملہ تھا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. آل فرعون سے پہلے کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور ان سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم، پھر قوم سمود، قوم عاد، اور پھر قوم نوح. ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم نے پڑھا پیچھے سورہ آراف میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب کیسے پکڑا. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ قوی ہے اور سزا دینے میں سخت ہے. اب دیکھیں پچھلی اس رکوع میں اللہ کی سزا دینے کی جو بات ہے اور اللہ کا یہ جو شدید العقاب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کو پکڑنا، یہ بار بار آ رہا ہے. اور دوسری طرف توکل کی بات بھی ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا بھی ہے، عزیز بھی ہے. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بان اللہ، کہ بے شک اللہ لم یکن نہیں ہے مغیرا نعمتا، بدلنے والا کسی نعمت کو. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو وہ اس میں تغیر کر دے، اسے بدل دے، جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو خود تبدیل نہ کرے. جب تک لوگوں کے پہلے دل نہیں بدلتے، پہلے دل بدلتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف لے کے چلتے ہیں، پھر قومیں جو ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتی ہیں، پھر اللہ جو ہے ان کو
سزا دیتا ہے. جیسے اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے, انہوں نے توحید کی طرف بلایا, ہر پیغمبر نے آ کے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے بار بار یہ آیت پڑھی. اور پیغمبر کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا ان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا, انعامات اور احسانات کی بارشیں کر دی. پھر اپنے پیغمبر کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ جب کفر و ضلالت کا طریقہ اختیار کیا, توحید کو چھوڑا اور شرک اختیار کر لیا, تو اللہ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا. انعامات کی جگہ اللہ کے عذاب نے لے لی اور اس طرح قومیں تباہ و برباد کر دی. یہ پورا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گئے مومن, جتنے تھوڑے سے تھے ان سے ایک قوم وجود میں آئی. پھر وہ لوگ گمراہ ہوئے تو حضرت ہود کو ان کی طرف بھیج دیا گیا. وہ حضرت ہود پر ایمان لانے والوں کی نسل سے جو بچے پھر قوم سمود نے جنم لیا. پھر وہ لوگ گمراہ ہوئے, ان کی طرف حضرت صالح آئے. پھر گویا ہر قوم اپنے پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے کے سبب برباد ہوئی. تو یہ آیت یہی بات بتا رہی ہے. کسی شاعر نے بھی یہ بات اسی طرح ایز اٹ از اسی آیت کا لگتا ہے کہ ترجمہ ہی کر دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں. تو قوموں کو اللہ نہیں بدلتا. ہم کہتے ہیں کہ اتنے اچھے حالات تھے, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دنیا پہ تنگی آ گئی, یہ کرونا کی وجہ سے ہمارا سارا نظام ہی بگڑ گیا. یہ ہم نے بھی کچھ کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اچھے بھلے جب وہ کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے. اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑتا ہے. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. کدأب آل فرعون, جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں. فأہلکناہم بذنوبہم, ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے پکڑا. وأغرقنا آل فرعون, اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین, اور یہ سب کے سب ظالم تھے. وکل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, بے شک سب جانداروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت اسی طرح تقریباً ہم پہلے بھی سورہ اعراف میں بھی پڑھ آئے ہیں, 179 آیت تھی کہ ایسے لوگ بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ حیوان نما انسان ہیں جو تمام جانوروں سے بدتر ہیں, جو ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں. الذین عاہدت منہم, جن سے آپ نے صلح کا عہد لیا ہے ان میں سے, پھر وہ اسے توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار اور وہ نہیں ڈرتے. یہ اشارہ ہے یہود مدینہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی یہودیوں سے مذاکرات شروع کر دی, اور نتیجہ میں مدینہ کے تینوں یہودی قبائل جو تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ, ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کر لیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس معاہدہ کو اورینٹلسٹ بھی بڑی آپ کی ایک مدبرانہ کاوش قرار دیتے ہیں, آپ کا ایک بہت معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کا ایک کارنامہ قرار دیتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پہ تو یہودی اس معاہدے کے پابند رہے لیکن خفیہ طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشی کرتے, کبھی باز نہیں. انہوں نے ہر مشکل مرحلے پر اس معاہدے کو توڑا. آپ کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کا دم بھرا, یہاں تک کہ غزوہ احزاب کا جو انتہائی نازک موقع تھا, قریش کو انہوں نے خفیہ طور پہ پیغام نامات بھجوائے اور کہ آپ لوگ باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے. اور پھر جو ان کا انجام ہوا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ وہ بھی. تو یہاں پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون, اور وہ ڈرتے نہیں ہیں ایسا کرتے ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, بس اگر کبھی
تم پاؤ انہیں جنگ میں تو انہیں ایسی سزا دو کہ بھگا دو ان کے ذریعے انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ بظاہر آپ کو یہ بڑا مشکل ترجمہ لگے گا، لیکن آپ کو اگر آپ دھیان سے توجہ سے اس کو کریں نا، پھر اگر فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں تو ان کو ایسی سزا دیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، وہ بھی خوف زدہ ہو جائے۔ شرد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایسی سزا دینا کہ دوسرے اس سے عبرت پکڑ۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ یعنی ان کو سزا دے کر اس کے ذریعے آپ بھگائیں گے کن کو؟ جو ان کے پیچھے ہیں، جو پیچھے رہ جائیں گے، ان کو بھی خوف ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی سطح پر، کھلم کھلا پھینک دیں، چھوڑ دیں۔ پچھلی آیات میں تو انفرادی فعل کی بات تھی نا، کہ اگر کوئی انفرادی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا کسی قبیلے کا کوئی فرد اس طرح کی سازش میں ملوث ہے، تو ممکن ہے ایسی صورت میں وہ قبیلے کے سردار کہیں کہ جی یہ ہمیں تو نہیں پتا، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے، اور اجتماعی طور پر ہمارا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاہدے میں بندہ ہوا ہے۔ لیکن اس آیت میں بتایا گیا کہ قومی سطح پر اس مسئلے کا حل یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی قوم یا قبیلے کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ان کے معاہدے کو علی الاعلان منسوخ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اخلاق کے جس معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ بظاہر معاہدہ بھی رہے اور اندرونی طور پر اندر ہی اندر سے ان کے خلاف منصوبہ بندی بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ ایسی صورت میں آپ کھلم کھلا یہ اعلان کر دیں کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلیں جی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين